میرے پیارے پیارے سے دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے صبح دوپہر شام کام کام کام۔ میں پاکستان کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی اماں سے ملواتا ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، گاؤں کے اور گھروں کی طرح چھوٹا لیکن صاف ستھرا۔ اس میں میری بہن، میرے ابا اور میری اماں رہتے ہیں۔ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ میری اماں صبح کس وقت اٹھتی اور رات کو کس وقت سوتی ہیں، کیونکہ جب میں اٹھتا ہوں تو وہ گھر کا آدھا کام کر چکی ہوتی ہیں، روٹی پکانے سے لے کر گھر کی صفائی تک، جانوروں کو چارہ ڈالنے اور کنویں سے پانی بھرنے سے لے کر کپڑے دھونے تک سارا کام وہ صبح سویرے ہی ختم کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہم دونوں بہن بھائی کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہیں اور ساتھ ہی دوپہر کے لیے کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ دوپہر کو کھیتوں میں ابا کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں۔ کھیتوں کی دیکھ بھال، فصل کی کٹائی اور دوسرے کاموں میں ابا کا برابر ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ہم دونوں بھی کھیتوں میں آ جاتے ہیں۔ کھانا کھا کر ہم تو کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ ابا ذرا دیر آرام کرتے ہیں، لیکن ہماری اماں کے اندر تو جیسے کام کرنے کی مشین لگی ہوئی ہے۔ ان کا ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع، اسی طرح دن ختم ہو کر رات آ جاتی ہے۔ باقی سب تو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں اماں کب بستر پر لیٹتی ہیں۔ ہم تو اگلے دن پھر ان کو مشین کی طرح کام کرتے ہی دیکھتے ہیں۔ میری امی کی یہ کہانی سن کر یقیناً آپ کو یہ لگا ہوگا کہ ارے یہ تو بالکل میری امی کی کہانی ہے، وہی انتھک محنت اور کاموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کوئی شکایت کوئی شکوہ کیے بغیر صبح سے شام تک یہ روز کا معمول چلتا رہتا ہے۔ بھئی کیا کریں، امی ہوتی ہی ایسی ہیں، کوئی ہاتھ بٹا دے تو اس کی مہربانی، ورنہ جو کام ان کو کرنا ہے وہ تو انہی کو کرنا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے سے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ مزید مزیدار سی سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف، اور اس سٹوری کا نام ہے ہاتھوں کا کمال۔ سمن آج بہت خوشی خوشی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ احمد بولا، سمن آج کیا بات ہے، تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ سمن جلدی سے بولی، بھائی آج ہماری جماعت میلہ دیکھنے جا رہی ہے، سارے بچے بس میں بیٹھ کر جائیں گے، میلے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سمن جب اسکول پہنچی تو سب بچے لائن بنا کر بس میں بیٹھنے کے لیے تیار کھڑے تھے، وہ بھی سب کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بس میں بھر کر سب میلے میں پہنچ گئے۔ ٹیچر نے اپنے لیے میلے میں داخل ہونے کا ٹکٹ خریدا، بچوں کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں تھا، سب اندر داخل ہو گئے۔ میلے میں ادھر ادھر دیکھنے کی بے شمار چیزیں تھیں۔ اس میلے میں سارے پاکستان سے ہاتھ سے کام کرنے والے آرٹسٹ اور ہنرمند موجود تھے۔ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے دکانیں بھری ہوئی تھیں اور وہ ہمیں وہ تمام چیزیں بنا کر دکھا بھی رہے تھے۔ ہم ہر دکان پر رکتے، لوگوں کو کام کرتے دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سب اتنی صفائی اور تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے جیسے ان کے ہاتھوں اور انگلیوں میں کوئی جادو ہو۔ کہیں کوئی بڑھئی لکڑی سے مختلف چیزیں بنا رہا تھا، اس کا ساتھی ان چیزوں پر مختلف رنگوں سے پھول بوٹے بنا رہا تھا۔ اس سے اگلے سٹال پر باریک کڑھائی والے چپل اور خصے تیار ہو رہے تھے اور بے شمار جوتے تیار کر کے سجا بھی دیے گئے تھے۔ اگلا سٹال مٹی کے برتنوں کا تھا، کمہار پاؤں سے ایک پہیے کو گھماتا جا رہا تھا اور اس کے اوپر رکھی ہوئی مٹی کو ہاتھوں کی مدد سے وہ اپنی مرضی کی شکل دے کر مختلف برتن بناتا جا رہا تھا۔ کبھی گملہ بن جاتا تو کبھی سراہی، کبھی گھڑا تیار ہو جاتا اور کبھی مٹی گلدان کی شکل اختیار کر لیتی۔ ٹیچر نے بتایا کہ اس پہیے کو چاک کہتے ہیں، جس پر چکنی مٹی رکھ کر کمہار گھماتا ہے اور ہاتھوں سے اس مٹی کو اپنی مرضی کی شکل دیتا جاتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے بہت ہی نیا اور دلچسپ تجربہ تھا، سب آنکھیں کھولے اس جادو کو دیکھ رہے تھے۔ چاروں صوبوں کے ہنرمندوں کی خوبصورت دستکاریوں اور ہاتھوں سے بنائی گئی چیزوں کے علاوہ ہر صوبے کے فنکار خاص لباس پہنے ہوئے اتنے جوش و خروش سے گا اور بجا رہے تھے کہ میلے کو چار چاند ہی لگ گئے تھے۔ ڈھول اور مختلف سازوں کی آواز سے ماحول میں بے حد رونق تھی۔
کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ واہ کیا ماحول تھا! سمن اور سب بچوں کے لیے یہ ایک یادگار دن تھا۔ اب بھی ہر سال جب ان کے شہر میں میلہ لگتا ہے تو بچے کبھی ٹیچر اور کبھی اپنے ماں باپ سے میلہ جانے کی ضد کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو اپنے ملک کے چاروں صوبوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے ایسے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی میلہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ اس کا نام ہے چڑا اور چڑیا۔ دال اور چاول چن لائے دونوں، لکڑی ماچس لائے کون؟ چڑیا چڑے میں ہو گیا جھگڑا، چولہے میں آگ جلائے کون؟ چمچہ ہانڈی پاس رکھی ہے، آگ بھی چولہے میں جلتی ہے۔ چڑیا چڑے میں ہو گیا جھگڑا، بولو کھچڑی بنائے کون؟ مشکل سے جب کھانا پکا، دونوں نے پھر نمک جو چکھا۔ چڑیا چڑے میں ہو گیا جھگڑا، اب یہ کھچڑی کھائے کون؟ کوے نے جب یہ سب دیکھا، تاک لگا کر پھر وہ لپکا، کھا گیا ساری کھچڑی جب وہ، اب بیٹھا پچھتائے کون؟ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، رب رکھا۔